شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب، آج پھر اس اسمبلی میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی تصدیق کی گئی. آج پھر ایک خاتون کو نشانہ بنایا گیا. آج پھر ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. جناب اسپیکر، پنجاب اور کے پی کے حالات پر اگر آپ تھوڑی سی نظر آپ تھوڑا ڈالیں. پنجاب میں روزانہ نئے نئے منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے، روزانہ نئے نئے کام ہو رہے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اور بنسبت پنجاب کے یہاں کے پی میں یہاں روزانہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کی جاتی ہے. یہاں روزانہ سرکاری وسائل جو ہیں، عوام کے وسائل، ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر لگایا جا رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب، میری درخواست ہے اس ایوان سے، حکومت سے، کہ اپنی توجہ، آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس عوام نے اس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ آپ یہاں کا پیسہ اٹھائیں اور اپنے مقاصد پر خرچ کریں. چیئرمین صاحب، آپ کی توجہ پلیز. میں سن رہا ہوں، اہم بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بار بار سہیل افریدی صاحب بھی صاحب آپ لوگ سنیں نا ان کی بات. جہاں اسپیکر، پرسوں اس صوبے کے کروڑوں روپے جو ہیں پنجاب بار کونسل کو دیے گئے. ادھر ہمارے پاس کام کرنے کو بہت کچھ ہے. جب بھی کام کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یہاں پہ تنقید کی جاتی ہے پنجاب پر. جب بھی مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، یہاں پر رونا رویا جاتا ہے مرکز کا کہ ہمیں مرکز فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. آپ خود شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں جناب اسپیکر، اور آپ کسی اور کے گھر پر کنکر پھینک رہے ہیں. آپ کا گھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا جناب اسپیکر. اس طرح نہ کیا جائے. میں چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک منظم انداز میں اس صوبے کو دیوالیہ کیا گیا. اس صوبے کے پختونوں، ان کو ایسے انداز میں مطلب ان کے ضمیروں کا سودا کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ سوات موٹر وے، جہاں اسپیکر یہ سی پیک کا حصہ تھا، یہاں پہ پورے پاکستان میں موٹر وے کا جال بچھایا گیا. ملک پہ قرضہ نہیں، لاہور اسلام آباد موٹر وے 3 سال کے عرصے میں وہ مکمل ہوا. اس پر جو لگائے گئے اخراجات تھے وہ 3-4 سالوں میں ریکور ہو گئے. کمپنی کے ذریعے وہ پیسہ لگایا گیا اور ٹیکسز کی شکل میں وہ وصول کیا گیا. آپ نے سوات موٹر وے آپ نے قرضہ لے کے بنایا جناب اسپیکر. اس کی انکم جو ہے 25 سال اس صوبے کے خزانے میں نہیں آ سکتا. 25 سال وہ لیز پہ آپ نے دے دیا ہے. صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسا منصوبہ تشکیل دیا کہ 25 سال تک ہم قرض دار رہیں گے جناب اسپیکر. بی آر ٹی، دوسرے صوبوں میں میٹرو بسز بنائے گئے، کمپنیوں نے بنا لیے. کمپنیوں کا پیسہ لگا، وہاں سے ریکوری ہوئی. یہاں پہ آپ نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے صوبے کا پیسہ لگایا، قرضوں کا پیسہ لگایا. جناب اسپیکر، آپ کو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف تنقید کرنا. بلین ٹری سونامی منصوبہ کیا ضرورت تھی جناب اسپیکر؟ شجرکاری مہم یہ ہر سال ہم کرتے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی. اس صوبے کے وسائل کو بچانے کی ضرورت تھی، نہ یہ کہ آپ صوبے کو قرضدار کرتے. جناب اسپیکر، یہاں پہ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں بڑا پیسہ ملک میں لا رہے تھے. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ عوام سے حقائق چھپا رہے ہیں. 200 ارب ڈالر وہ جو مراد سعید صاحب بات کرتے تھے کہ باہر سے لائیں گے اور اس ملک میں دے ماریں گے، کہاں ہیں وہ پیسے؟ آپ 2018 کے بعد میں آپ نے تو اس ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مہنگی شرائط پہ آپ لوگوں نے سودا کیا، اور بعد میں جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے آپ نے اپنی غداری کا ثبوت دیا. آئی ایم ایف کو اپنی وزیر خزانہ کے ذریعے خطوط لکھے گئے، اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ آتے ہیں تنقید کرتے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ پر. جناب اسپیکر، میں اگر اس چیز پر بات کروں، آپ کے لیڈر پر ان پر ہم جائیں نا، آپ لوگوں نے گھڑی کو نہیں چھوڑا، آپ لوگوں نے پین کو نہیں چھوڑا، جائے نماز تک آپ لوگوں نے بیچ دیا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں پنجاب کی. میری یہ درخواست ہوگی اس ایوان میں کام کی باتیں کی جائیں، اس صوبے کو مشکلات سے نکالنے کی بات کی جائیں.
یہاں پہ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتی ممبر رو رہے ہیں اپنے علاقوں کا. کرم میں آج کیا ہو رہا ہے؟ بنو, لکی, مروت, آج کا اخبار اٹھائیں آپ جناب اسپیکر, میں کل کا اخبار پڑھ رہا تھا. اس صوبے میں سروے کے مطابق قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, عدالتوں کے اندر قتل کیے جا رہے ہیں. روزانہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں, 10-12 واقعات آپ کو نظر آئیں گے جناب اسپیکر. بتا مافیا اس صوبے میں سرگرم ہے. آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, آپ وہ نہیں کرتے. پنجاب کی چڑھائی کی باتیں آپ کرتے ہیں. آپ کی یونیورسٹیوں میں آئس بک رہی ہے جناب اسپیکر. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آئس جو ہے پشاور میں سپلائی کیا جاتا ہے جناب اسپیکر. آپ اس پہ کام کریں, آپ ایگریکلچر پہ کام کریں, آپ اسپتالوں میں سہولتیں دیں. کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن اس صوبے کی حکومت کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی جناب اسپیکر. ان کا کام ہے تنقید کرنا, جھوٹ بولنا. سچ ان کو آتا نہیں, کام ان کو معلوم نہیں, اور آئے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. ہم آپ کے مینڈیٹ کی حمایت کرتے ہیں جناب اسپیکر, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کے مینڈیٹ کو. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں پہ منسٹر اٹھ جاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بل سے کوئی سروکار نہیں. اس ایوان میں یہ کہا جاتا ہے بار بار, ہمیں عدالتی کارروائی سے کوئی کار نہیں, ہمیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, ہمیں اپنے لیڈر کی رہائی کرنی ہے. میں اب مانتا ہوں نا آپ کو, استعفیٰ دیں. آپ میں اتنی ہمت ہے, استعفیٰ دیں, اس ایوان سے باہر نکلیں اور جائیں اسلام آباد پر چڑھائی کر کے آئیں. وہاں سے تو بھاگ کے آ جاتے ہیں ادھر, کئی ضلعوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ پشاور پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کو فتح کر لیا. جناب اسپیکر, ابھی بھی آپ نہ جائیں ادھر. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پورے پاکستان کا. آپ یہاں سے جاتے ہیں, ملتان میں جلسے آپ کرتے ہیں, ترنول میں جلسے آپ کرتے ہیں, لاہور میں جلسے آپ کرتے ہیں. اپنے صوبے میں جلسے کریں اور اپنے عوام کو توجہ دیں. جناب چیئرمین صاحب, میری یہ درخواست ہوگی, اس ایوان کے کلچر کو تھوڑا تبدیل کیا جائے. روزانہ فلور پر طرح کی گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مینڈیٹ کا احترام کریں اور اس صوبے کے عوام کے مسائل کو حل کریں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب.